السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ ناول میرج فورس ناول بہت ہی رومانٹک آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہی ہوں، تو لسنرز چلتے ہیں پارٹ نمبر 10 کی جانب۔ نور ہنینزا کو جس ہوٹل لائی تھی وہ وہی تھا جہاں عابس اور ہنینزا پارٹی میں آئے تھے۔ ہنینزا کے زخموں سے پھر وہ خون رسنے لگا تھا، وہ زاروں کی طرح روتی باہر کی جانب بھاگی۔ کیا کیا نہ یاد آیا تھا اس دشمن جانا کی پرحدت سانسیں گہرائی تک سرایت کرتا لمس پر راک سا ہونے لگا تھا، نظروں میں آج بھی ہر منظر دلکشی کے ساتھ سمایا ہوا تھا۔ ہنینزا گاڑی سے لگتی بیٹھی چلی گئی اور کانوں میں آج پھر سے انہی سرگوشیوں نے ڈیرا جمایا تھا جن سے نکلنے کی کوشش میں اس کی معصوم سی جان ہلکان ہو چکی تھی۔ ہنینزا نے اپنے گرد بازو لپیٹے آنکھیں موند لیں اور دور کہیں سے اسے عابس کی آواز سنائی دی۔ ایک مسرور کر دینے والی کیفیت کے زیر اثر وہ مسکرا رہی تھی۔ وہ عابس سلطان کی تھی اور اس کی روح تک رسائی حاصل کرنے والا وہ شخص اسے اس طرح اپنے حصار میں مقید کر گیا تھا کہ ہنینزا چاہ کر بھی اس کو اس حصار سے آزاد نہیں کر پا رہی تھی۔ پارٹی کی رات آبی مجھے ڈر لگتا ہے۔ ہنینزا عابس کے سینے پر لگے سر رکھے اسے اپنے دل کی باتیں بتانے لگی۔ ہنی، کس بات کا ڈر؟ میرے ہوتے ہوئے میری جند جان کو آبی، مجھے نہ روز وہ ایک خواب آتا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے آبی، میں ننگے پاؤں آپ کے پیچھے بھاگتی ہوں پر آپ مجھ پر ہنستے ہیں اور دور چلے جاتے ہیں۔ آبی، ہنینزا اسے اپنے خوف سے آگاہ کرتی بری طرح اس کی شرٹ تھامے رونے لگی۔ عابس کا وجود بے جان سا ہوا اور ایک لمحے کو دل کے کسی گوشے میں ہنینزا میکائل کی محبت پر ایمان لانے کا دل چاہا، پر وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا، وہ تو اس کی دنیا کا باسی نہیں تھا۔ عابس نے ہنینزا کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے خود سے قریب کیا اور اس کے چہرے پر بکھرتے بال سمیٹے اور اس کی بھیگی آنکھوں پر لب رکھتا اسے مبہوت کر گیا تھا۔ عابس جا بجا اس کے چہرے پر شدت بھرے لمس چھوڑا تھا اور اسے سمیٹنے پر مجبور کر دیا۔ بھی ہنینزا اپنے الفاظ مکمل کرتی اس سے پہلے کہ عابس اس کے سارے لفظ اپنے لبوں پر چن چکا تھا۔ ہنینزا عجب بے خودی میں ڈوبی اپنی آنکھیں موند گئی۔ عابس کے لمس میں جس قدر شدت تھی ہنینزا تڑپ سی گئی تھی، پر عابس کو روکنے کی کوشش نے اس کے ہاتھ میں ایسے ملاؤ کہ لکیریں ایک ہو جائیں، کبھی تو اتنے پاس آؤ کہ سانسیں ایک ہو جائیں۔ وہ نازک مزاج لڑکی اس کی شدت اور جنون کو خود پر سوار کر چکی تھی جس سے رہائی ناممکن تھی۔ نور اسے ڈھونڈتی باہر آئی تو پاگلوں کی طرح آنکھیں موندے مسکراتے دیکھ اس کے پاس جاتی اسے کندھوں سے جھنجھوڑنے لگی۔ ہنینزا، ہنی، آنکھیں کھولو۔ نور کے ہلانے پر وہ جیسے گہری نیند سے جاگی تھی اور روتے ہوئے نورالعین سے لپٹ کی، سب دھوکا تھا عین، سب فریب تھا، میں نے تو سب سونپ دیا تھا، میں نے تو بہت محبت کی تھی عین، میں نہیں رہ پا رہی عین، اس کی یادوں، اس کا لمس مجھے پاگل کر دے گا، مجھے اس کی خوشبو اپنے اندر تک محسوس ہوتی ہے، اس کا لمس میرے وجود پر کسی ناگ کی طرح مجھے ڈس رہا ہے، میں مر جاؤں گی عین، مجھے بچا لو، میں دور جانا چاہتی ہوں جہاں سے، جہاں کوئی نہ ہو، جہاں صرف اور صرف میں ہوں اور بس، بچھڑے نہ کوئی، جہاں مجھے سکون مل جائے، میرا دم گھٹ جائے گا عین۔ نورالعین اسے سختی سے خود میں پیچھے اس کی پشت سہلانے لگی۔ وہ چاہتی تھی کہ ہنینزا سارا غبار نکال دے، اسی لیے اسے یہاں لائی تھی، پر کیا معلوم تھا کہ جس عشق کی اسیر کر رہی ہے اسے ملاقات کی نہیں تاثیر کی ضرورت ہے، مسیحائی کی ضرورت ہے۔ ہنینزا جب سے وہاں آئی تھی خاموش تھی، نورالعین اسے سمجھ کر جا چکی تھی۔ ہنینزا دروازے پر کھڑے میکائل صاحب سے ناک کرتے پیار سے کہا۔ ہنینزا جو بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی ان کی آواز پر چونکی، دروازے کی طرف دیکھا تو اپنے بابا کو کھڑے پایا۔ آپ ایسے کیوں کھڑے ہیں بابا؟ اندر آئے نا، وہ اپنی ٹانگیں سمیٹتی نرم لہجے میں بولی۔ میکائل صاحب اندر آئے اور ان کے پاس بیٹھ گئے اور ان کی نظر ہنینزا کے چہرے پر سے ٹک سی گئی جو مرجھایا ہوا تھا، جیسے کسی پھول کو اصل سے جدا کر دیا جائے، وہ تو اپنا اصل رنگ کھو دیتا ہے، اسی طرح ان کی بیٹی مسکرانا تو بھول گئی تھی۔ کیا کر رہے ہیں بابا؟ ان کو ایسے مسلسل دیکھنے پر وہ نروس ہوتے بول رہی تھی، جیسے ڈر ہو کہ اس کی آنکھوں کی ویرانی کی جان نہ جائے کوئی۔ بیٹا، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ انہوں نے پیار سے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ جی، اسی نرم لہجے پہ جواب دیا۔ میں چاہتا ہوں تم کچھ دن یہاں سے دور رہو، آرام سے ویکیشن انجوائے کرو، تمہاری ٹکٹس میں نے کروا دی ہے لندن کی، تمہارے ہالو ہیں نا وہاں، وہ بہت محبت کرتے ہیں تم سے اور تم سے
کل ہی ان سے بات ہوئی ہے، تب انہوں نے تمہیں بلانے کا کہا۔ تم جاؤ اپنا موڈ فریش کرو، میں تمہیں ایسے بے رونق مرجھائے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ اس کے ہاتھوں پر دباؤ دیتے وہ نم لہجے میں بولے، بابا میرا کوئی ارادہ پلیز مجھے منع نہ کرو پلیز۔ اس کی بات پورا ہونے سے پہلے ہی وہ نم آلود آواز میں بولے۔ ہنیزا نے ان کی آنکھوں میں نمی دیکھی تو بے اختیار اسے شرمندگی نے آ گھیرا، اور ان کی محبت نے خود تو تباہ کیا ہی تھا لیکن ان سے جڑے رشتے بھی تکلیف میں آ گئے تھے۔ وہ ان کی خواہش پر سر جھکا گئی۔ اسے علم تھا کہ وہ کیوں بھیج رہے ہیں لندن، اور اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ بتا سکے کہ وہ کسی اور کی امانت ہے، وہ جو اس کا ہرجائی ہے، نہ جانے کہاں چلا گیا۔ اس سے چھپ کر ویلکم بیٹا، احمد صاحب نے اس پر سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اس وقت وہ ایئرپورٹ پر تھے۔ جیسے ہی ہنیزا نے فقط مسکرانا مناسب سمجھا، اور اس لندن کی سرد ہوا بھی اسے متاثر نہ کر سکی جو کسی زمانے میں اسے بہت پسند ہوا کرتی تھی۔ السلام علیکم آپ ہنیزا، تبھی احمد صاحب کا بیٹا جو ان کے ساتھ کھڑا تھا مسکرا کر بولا۔ اسے ہنیزا خوبصورت لگی تھی اور اس کے تیکھے نین نقوش جیسے پہلی نظر میں دل میں پیوست ہو گئے تھے۔ وعلیکم السلام، ٹھیک سنجیدہ آواز میں جواب دیا۔ آئیے بیٹا چلیں، احمد صاحب نے گاڑی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ سر ہلاتی گاڑی کی طرف چلی گئی اور بڑھ گئی۔ کیسی لگی ساحر؟ احمد صاحب نے دوستانہ لہجے میں اس کے کندھے ہم سے مار کر کہا تو اس کی حرکت پر نیچے منہ کر کے ہنس دیا۔ یو آر رائٹ ڈیڈ، ایشین گرلز کافی حسین ہوتی ہیں۔ گاڑی میں بیٹھتی ہنیزا کو دیکھ کر وہ مسرور سا بولا۔ مان گئے نا اپنے ڈیڈ کو؟ انہوں نے اس کی گردن کے گرد بازو کرتے پوچھا۔ جی جی جی، وہ کہہ کر لگا گیا۔ دونوں پھر گاڑی میں بیٹھتے تاکہ گھر جا سکیں۔ آج ہم جا رہے ہیں تمہارا رشتہ دیکھنے، عفت بیگم نے حاشر کو مصروف انداز میں کہا۔ وہ جو ٹی وی دیکھ رہا تھا اور ان کی آواز پر کرنٹ کھا کر پلٹا۔ اپنی ماں کو دیکھا جو کچن میں شامی کباب کو شیپ دینے میں مصروف تھی۔ کون، کس سے وہ رشتہ کرنے جا رہی ہیں؟ مام پلیز، ابھی آپ بھی نہیں ہیں، ہنیزا بھی نہیں۔ وہ حیرانی سے بولا۔ کیسے بتائے اپنی ماں کو کہ اسے نورالعین پسند ہے؟ ایک تو محبت ایسے عذاب بھی ڈالتی ہے کہ دل کی بات زبان سے بیان نہیں ہوتی۔ بالکل میں تھک گئی ہوں تمہاری نانا سن کر۔ مجھے لڑکی پسند ہے، بس تم کرو نہ کرو، آج ہم منگنی بھی کر آئیں گے۔ وہ اس کی طرف دیکھتی سنجیدگی سے بولی۔ عاشر کا حیرت سے منہ کھل گیا۔ اس کی ماں تو سارے پلان بنائے بیٹھی تھی۔ مما مجھے ٹائم دیں پلیز، وہ سرد لہجے میں بولا۔ چپ رہو عاشر، یہ میرا آخری فیصلہ ہے، اگر تم نے انکار کیا تو ساری زندگی میری شکل دیکھنے کو ترس جاؤ گے۔ کباب کی ٹرے فریزر میں رکھتے ہوئے وہ کڑے تیوروں سے بولی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ عاشر پریشان حالت میں سر کو تھام گیا۔ وہ کیا کرے اب جبکہ اس کا دل تو نور کے لیے دھڑکتا ہے۔ اے عشق، اتنا بتائی جا، میری عقل ٹھکانے لگا دے، تجھے انجام دیں ہم یا اپنے رشتے نبھا لیں۔ آپ یہ دیکھیں میں ذرا کا سن آؤں۔ ساحر نے مسکرا کر اس کو کپڑوں کی طرف دھیان دلایا اور فون سننے کے لیے شاپ سے باہر چلا گیا۔ وہ اس وقت مال میں آئے تھے۔ احمد صاحب کے اصرار پر وہ شاپنگ کے لیے مال آئی تھی۔ اس کا دل نہیں تھا لیکن سب کے اصرار پر آنا پڑا۔ وہ بے دلی سے سب شوخ رنگوں کے مختلف قص کے کپڑے دیکھ رہی تھی۔ میم یہ ٹرائی کریں۔ وہاں کی لڑکی نے اسے ایسے بے تاثر نگاہوں سے دیکھتے ایک پنک کلر کا فراق سامنے کرتے کہا۔ یہ ڈریسز خاص ایشین گرلز کے لیے تھے۔ تبھی وہ اس کی ڈریسنگ دیکھ کر سمجھ گئی تھی یہ لڑکی ایشین ہے، پاکستان یا انڈین کی نہیں۔ ہنیزا نے انکار کیا۔ میم ٹرائی تو کریں نا، اچھا لگے گا آپ کو، نہ خریدنا، اس لڑکی نے تحمل انداز سے کہا۔ ہنیزا نے اسے دیکھا، پیچھے گردن موڑ کر ساحر کو دیکھنا چاہا لیکن جیسے ہی اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو اسے شیشے کے اس پار عابس نظر آیا جو اسے ہی ہونک بنے دیکھ رہا تھا۔ جیسے اس کی بے ارادی نظر پڑی اور جیسے ہی اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس کے ہجر میں تڑپ رہا ہے وہ اس کے سامنے یہاں لندن میں اس کی آنکھوں کے سامنے۔ ہنیزا کی جیسے سانس ساکت ہوگی اور اس ہرجائی کو ایسے سامنے کھڑا پا کر اس کا جسم ایک دم لرزنے لگ گیا، اور اس سے پہلے کہ عابس اندر آتا یا کچھ کرتا ساحر فون کال بند کرتا جلدی سے اندر آیا۔ سوری ہنیزا، ہمیں نکلنا ہوگا، میرے دوست کی مدر ٹھیک نہیں ہے، مجھے اس کے پاس جانا ہوگا۔ وہ اس کے پاس آتا پریشانی سے بولا بنا اس طرف دھیان دیے وہ خود سے ساکت آنکھیں شیشے سے لگائے کھڑی تھی۔ ہنیزا نے ساحر کو دیکھا اور اس کی پیروی میں تقریباً بھاگتے ہوئے چلنے لگی۔ ساحر بھی کچھ تیز ہی چل رہا تھا اور اسے خوشی ہو رہی تھی کہ وہ جس سے شادی کرنے جا رہا ہے وہ اس کے ہم قدم رہے گی، یہ جانے بنا کہ وہ کس حالت میں ہے۔ وہ ہنی نہیں، وہ ہوش میں آتا تیزی سے اس کے پیچھے بھاگا۔
आहिल जो पास शॉप से कुछ जूस ऑर्डर कर रहा तो ऐसे आबिस को भागते देखकर वो पीछे उसके भागा, न जाने क्या देख लिया था उसने। हनी रुको, हनी रुको, हनी वो बुखार की हिद्दत में लड़खड़ाता अपनी होरी जान से भाग रहा था तो लोगों के हजूम से निकलता उसके पीछे भाग रहा था। वो उस तक पहुंच जाता, अगर सीढ़ियां उतरते वक्त उसका सर ना चकराता। वो लड़खड़ाता न उससे पहले कि वो सीढ़ियों से गिरता। पीछे आते आहिल ने उसे बहुत मुश्किल से संभाला, वरना वह मुंह के बल गिरता। और उस माल की ये सीढ़ियां थी बहुत लंबी। हनी हुनैंजा वो उसे माल से बाहर जाता देख कर चीखा, मगर वो निकल गई। क्या हो गया आबिस? आहिल ने उसे झंझोड़ा। आहिल चल गाड़ी निकाल, मुझे उसके पीछे जाना है। वो उसे अपना आह छुड़वाता, सुर्ख आंखों से नीचे उतरता, भागता बाहर को बढ़ा। नाचार आहिल को भी जाना पड़ा। जैसे ही वो मॉल के बाहर आया और गाड़ी के पास का दरवाज़ा खोलकर गाड़ी में बैठा, उस वक़्त आशिर मुंह फैलाए संजीदा चेहरे में बैठा हुआ था। वो रिश्ता देखने नहीं, मंगनी करने आए थे और उसका दिल कर रहा था धाड़े मार कर रोए। अस्सलाम वालेकुम। तभी नफीस सी आवाज़ कमरे में से गूंजी थी। सब उसकी तरफ मतवज्जो हुए। आशिर बिल्कुल नहीं दिल नहीं किया कि उसकी तरफ देखे। वो उसकी मंजिल नहीं थी, और उसकी मंजिल तो उसकी मोहब्बत तो नूर थी। आशिर की माँ ने जब इसरार किया तो उसकी आंखों ही आंखों में धमकी दी। उसने चाह हो नाचार उस लड़की की तरफ देखा जो उसके सीध में अपनी माँ के साथ बैठी थी। उसे यकीन आया कि वो जो देख रहा है सच है या नहीं। माँ वो बेयकीनी से अपनी माँ को देखते बोला, नूर, नूरुलैन नहीं अच्छी लगी क्या? उन्होंने उसकी तरफ झुककर तंग किया तो वो फौरन से बौखला गया। किसने कहा बैत पसंद है? वो बौखलाहट में ऊंची आवाज़ में कह गया। ये कमरे में दबी दबी हंसी गुजी। नूर ने शर्म से सर झुका लिया और उसे खुद भी अपनी हरकत पर शर्मिंदगी हुई, लेकिन उसका दिल जो बुरा हुआ था उस सामने देख कर नूर को पूरे 440 विकेट के साथ जगमगा गया था। उसकी मोहब्बत थी आहिर सब की रजामंदी से, उनकी मंगनी सादगी से कर देगी। जहाँ नूर के चेहरे पर झुलसाती हुई मुस्कान थी, वहीं आशिर के चेहरे पर सुकून। वो दोपहर में आबिस की मौजूदगी पर अभी तक डिस्टर्ब थी। इस वक्त लान में टहल रही थी। रात का वक्त था और सोचों का मरकज आबिस। अचानक लाइट ऑफ होगी और हर सू अंधेरा हो गया। वो अंदर जाती इससे पहले कि लाइट ऑन होगी, उसकी नाक पर कोई भारी हाथ आया जिस पर शायद रुमाल था। हुनैजा मुज़ाहमत करती कि इसमें आती बू ने उसकी हवास सलब कर ली और अपने पीछे खड़े शख्स की बाहों में झूल गई थी। उसे होश आया तो वो सर में दर्द महसूस हुआ। मुकम्मल होश आने पर वो खुद को अनजान कमरे में देखा। वो छट से उठकर बैठी कि बची कुछ सांस भी सामने बैठे वजूद को देखकर रुक गई। आ बीस उसके लब फड़फड़ाए। वो खौफ से बेड से उतरकर खड़ी होगी। हनी वो कुर्सी से उठता उसकी तरफ बढ़ा। दर्द दर्द दर्द, दूर रहो, मेरे पास मत आना, नफरत है तुमसे। वो इसके कदम अपनी तरफ बढ़ते देखकर पीछे कदम लेती बोली, मगर आबिस में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उससे दूर रहता। वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ा और खींचकर अपने सीने से लगा गया। उसकी गिरफ्त और धड़कते दिल ने उसके एक पल हुनैजा को साकित कर दिया, लेकिन उसका धोखा याद करके वो उसकी गिरफ्त में मचली। मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत था। मैंने धोखा दिया तुम्हें और मोहब्बत तुम्हें धोखा दिया, लेकिन मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ हनी। तुम मेरी हो, मैं तुम्हारा हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वो उसको खुद में बीच बोल रहा था और उसकी गिरफ्त से निकलने की कोशिश कर रही थी। मुझे नफरत है आपसे। कैसे आने की हिम्मत की? वो आंखों में देखती गुरा कर बोली, पास इसलिए आया कि ये मेरा हक है। तुम्हारी कुर्बत का हक सिर्फ और सिर्फ मेरा और सिर्फ मेरा हक है। उसके गर्दन पर चेहरे झुकवाती हुमारे से कहा। वो इसकी हरकत पर साकत हो गई थी और दिल पसलियों से बाहर निकलने को था। हुनैजा, आई लव यू, कांट लव द आउट यू और विदाउट यू। इसकी गर्दन पर जा बजा होंठ रखते वो कोई मजनू लग रहा था। वो उसे रोकने वाली थी कि उसने अपने लम्स से खामोश करवा गया। इतनी देर बाद इसी कमसन को खुद पार कर वो जैसे निढाल सी हो गई थी और आज भी उसकी कुर्बत पागल कर देने वाली थी। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसकी कुर्बत का नशा संभालती और उसकी बढ़ती शिद्दत अपने हवास को बैठी। तुम मेरी हो हनी, मैं तुम्हारा। उसकी बाहों में भरे वो प्यार से बोला। आबिस बेचैनी के आलम में हुनैजा की तरफ बढ़ा और उसे अपनी बाहों में उठाए बाहर की जाने बढ़ा और उसकी हालत किसी हारे हुए जुबारे की मानी थी जिससे उसका कुल सरमाया लुट जा रहा हो। आबिस के वहमो गुमान में भी नहीं था कि हुनैजा इससे इस कदर नफरत करने लगी है। वो अपनी गलती पर नादम था, पर शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। हुनैजा आबिस सुल्तान, जिसका हर जज्बा सिर्फ और सिर्फ आबिस सुल्तान के लिए था, आज वो आबिस से रूठ गई थी। आबिस ने जल्दी से हुनैजा को गाड़ी में लटाया और हॉस्पिटल की जानिब
گاڑی کو بھگایا اور اس کی نظر بار بار ہنزہ کے خون سے لت پت وجود پر جاری تھی، جس سے دل اور دماغ جیسے کام کرنا بند کر چکے تھے۔ وہ گرتا پڑتا بمشکل اسے ہاسپٹل لے کر پہنچا۔ ڈاکٹر نے ہنزہ کی حالت کو دیکھتے فوراً اسے اٹینڈ کیا۔ عابس وہیں دیوار کے ساتھ بیٹھا چلا گیا اور اسے بھی یہ سب ایک بھیانک خواب لگ رہا تھا جس نے اس کے سامنے اس کی معصوم سی زندگی اس سے چھین لی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اس کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن ہنزہ کے ساتھ بتایا ایک ایک لمحہ خوشنما اس کی آنکھوں کے سامنے لہرا رہا تھا۔ وہ اجڑی بکھرتی حالت میں یوں سر تھامے بیٹھا تھا کہ اس کی اپنی حالت قابل ترس تھی۔ یہ وہی عابس سلطان تھا جس نے اپنے دل میں پنپتے زہر سے ہنزہ میکائل کے وجود کو اپنے پاؤں تلے اس طرح روندا تھا کہ زندگی ہارنے کے در پر تھی۔ عابس سلطان کا سارا غرور تنہا خاک میں مل گیا تھا۔ وہ جو کبھی محبت کا مذاق بنا کر ایک معصوم کو تباہ کر چکا تھا، آج وہی محبت اسے زندگی کی حقیقت سے روشناس کرا رہی تھی۔ محبت کے ساتھ کھیلنے والے ہمیشہ تنہا رہ جاتے ہیں۔ دھوکہ کھانت والا شخص کمزور بے بس نہیں ہوتا، پر محبت اسے خود سے بے پرواہ بنا دیتی ہے، اسے ہر احساس کو ختم کر دیتی ہے جو آپ کو محبوب سے دور لے جائے۔ ہنزہ نے بہت سہا تھا، پر اس کی اذیتوں کا ازالہ عابس سلطان چاہ کر بھی نہیں کر سکتا تھا۔ محبت پر بڑی گہری چاپ تھی ہنزہ میکائل کی، جس نے عابس سلطان کو بتایا کہ صرف روندے جانے میں ہی مزہ نہیں، چھوڑ کر جانے کی اذیت بھی بے مثال ہوتی ہے۔ عابس اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں کے گرد باندھے ICU کے کمرے کے دروازے کے باہر گھور رہا تھا جہاں اس کی زندگی ہار رہی تھی، اور اس نے ہنزہ میکائل کو جو تڑپ دی تھی، آج اس تڑپ نے عابس سلطان کے روم روم کو جھلسا دیا تھا۔ عابس کو ہنزہ کی بکھرتی سسکیاں اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی، کس طرح گڑ گڑائی تھی وہ اس بے مہر کے سامنے، اپنی محبت کی بھیک مانگی تھی۔ پر اس وقت عابس سلطان پتھر کا ہو چکا تھا، جس کے دل میں ہنزہ میکائل کے لیے اپنے لیے بہت ہی نفرت ہی تھی، اور آج پھر عشق کو مکمل کرنے میں ناکام رہی تھی، ہار گئی تھی۔ عابس اپنے برے خیالوں کو جھٹکتا اٹھ کھڑا ہوا اور ICU کے گلاس بال سے ہنزہ کے بے جان وجود کو دیکھنے لگا جہاں ڈاکٹرز اسے ٹریٹ کر رہے تھے۔ ہر وقت مسکرانے والے لب خاموش تھے، عابس سلطان کی الفت پر شرمانے والے گال زرد تھے، عابس سلطان کے عکس کو مکمل کرتی آنکھیں اس لمحے بند تھی۔ ہنزہ کا زرد پڑتا وجود عابس کو نئے سرے سے تکلیف سے دوچار کر رہا تھا۔ عابس گلاس بال سے سر ٹکا کر رو پڑا اور مضبوط توانا مرد درد سے رو رہا تھا، اور ہنزہ میکائل کے لیے، اس کی محبت پانے کے لیے، اسے محسوس کرنے کے لیے عابس جھٹکے سے دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا، اور اسے کسی بھی طرح ہنزہ سے بات کرنی تھی۔ وہ جانتا تھا اگر اس نے اب ہنزہ سے کچھ نہ کہا تو اس کی سانسیں ساتھ چھوڑ دیں گی۔ ڈاکٹر اور نرس اسے اندر آتا دیکھ فوراً باہر جانے کا کہا، پلیز میری بیوی کو ٹھیک کر دیں، پلیز میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ عابس مسلسل روتے ہوئے ڈاکٹر کی منت کر رہا تھا۔ وہ روتے ہوئے بھی آج واقعی کوئی دیوانہ لگ رہا تھا، اپنی ہنی کا دیوانہ، اس کی خوشبو کا دیوانہ۔ عابس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ہنزہ کو جھنجھوڑ دے جس نے اسے جیتے جی اس کی آگ میں دھکیل دیا تھا۔ عابس سلطان کا وجود لمحہ بہ لمحہ جھلستا جا رہا تھا۔ ہنزہ کی آہیں سسکیاں عابس سلطان کے کانوں کو چیر رہی تھیں۔ ڈاکٹر نے عابس کی حالت کے پیش نظر اسے اپنے ساتھ لیے قریب بینچ پر بٹھایا اور کندھے ہر ہاتھ پر رکھتے ہوئے بولا، اور دیکھیے سر، آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں، آپ کی وائف جلد ٹھیک ہو جائیں گی۔ پر معذرت کے ساتھ زہر بہت طاقتور تھا، آپ کے بچے کو نہیں بچا پائے، اور آپ کو حوصلہ رکھنا ہوگا، اس طرح ڈاکٹر کو ڈسٹرب کرنا ٹھیک نہیں، آپ ہمیں ہمارا کام کرنے دیں۔ ڈاکٹر عابس کو تسلی دے کر جا چکا تھا، پر عابس کے وجود میں تو سکت ہی باقی نہ تھی، اس کی دھڑکنیں سست روی سے چلنے لگی تھیں، دل میں جیسے کسی نے چیر پھاڑ مچا دی۔ تو ثابت ہوا عابس سلطان تم بدبخت ٹھہرے، تمہارے نصیب کی خوشیاں تمہارا انتقام کھا گیا۔ اب اسے بھی اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ واقعی ہنزہ اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی، اور ایک بار پھر محبت نے عابس سلطان کی دھول چٹائی تھی، اور اپنی دی گئی اذیتوں کو وہ مزید بڑھا گیا تھا۔ ہنزہ میکائل کے لیے عابس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر آنسو گرنے لگے، اس بات سے بے خبر کہ یہ آنسو تو ہنزہ میکائل کی اولاد کے قتل کے ہیں، اس کے وجود میں اترتی ویرانی کے ہیں۔ در سے عابس کا دل پھٹنے کو تھا، اور اس نے کبھی دھیان ہی نہ دیا کہ ہنزہ کس حال میں ہے، ٹھیک ہے یا نہیں۔ اسے تو پچھتاووں کے ناگ نے ڈس رکھا تھا، وہ بے حس بنا سب کچھ بھول بیٹھا۔ یہ کیسا قیامت خیز انکشاف ہوا۔ عابس کی سوچ کر جان جا رہی تھی کہ ہنزہ میکائل اسے کسی طور اپنے اتنے بڑے نقصان کے لیے معاف نہیں کرے گی۔